السلام علیکم سر، کیسے ہیں جی وعلیکم السلام۔ آپ؟ سر یہ ارشد ندیم صاحب جو تھے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اولمپکس جیتے تھے، تو سر ان کے بارے میں تمام سوشل میڈیا پہ اور نیوز چینلز پہ اور دیگر جگہوں پہ پلیٹ فارمز پہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کا بہت روڈ بیہیویئر ہو گیا سوشلی نا. تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہوا یا ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ نظر سے تو گزر رہی ہیں چیزیں۔ اس میں کچھ چیزوں کو جو ہے خاص کر بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈس کو ان کی سائیکو انالیسس کرنی پڑتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسی ہی طبیعت ہو لوگوں کی، اور جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہی لوگ بیہیو کریں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ایکیوٹ فتح ہو یا ایکیوٹ ڈیزاسٹر ہو، دونوں کنڈیشنز کے اندر جو جو ایکسپوزڈ بیہیویئر نکلتا ہے، جو ایکسپوزڈ پوٹینشیل ایٹیٹیوڈ نکلتا ہے، وہ مختلف لوگوں میں کنڈیشنل ہوتا ہے اور مختلف لوگوں میں ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میں پرٹیکولرلی انصاف کی اگر بات کروں تو انہوں نے ایک اپنی زندگی لگائی ایک مشن میں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے اس سکوپ کو، اس فائنل ڈیسٹینیشنز کے اوپر پہنچ کر انہوں نے اپنی جو حد ہے وہ مکمل کی، اور ایک فتح کی صورت ان کو یہ ایلیمنٹس جو ہیں نصیب ہوا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی فتح یا ڈیزاسٹر کسی کو ملتا ہے تو وہ اس نیچرل فنومنا پہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ نیچرل فنومنا ہے اس کا، وہ ریئیکشن کا۔ کچھ ہمبل رہتے ہیں، کچھ ذرا سا ایروگنٹ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہمبلنس، ہیوملٹی اور ایروگنس جو ہے، یہ انسان کی اپنی رننگ کنڈیشنز کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ کس سے کیا جنگ لڑ رہا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امام علی کا ایک قول ہے اس سلسلے میں کہ کسی کی خاموشی کو اس کا غرور نہ سمجھو، کیا پتا وہ خود سے جنگ لڑ رہا ہو۔ تو میں اس کو اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کروں گا کہ یہ جو ہیوملٹی ٹو ایروگنس ہے، امپیتھی ٹو انٹائٹلمنٹ ہے، اینڈ کائنڈنس ٹو روڈنس، کہ آپ کو پہلے جو آدمی کائنڈ دکھا تھا، ایک آدمی بڑا انڈرسٹینڈیبل تھا، اور وہ پہلے آپ کو دوسری طبیعت پہ دکھتا تھا، اور اب آپ کو وہ دوسری طبیعت پہ دکھ رہا ہے، تو آپ کو وہ فیکٹرز دیکھنے ہوں گے کہ ایسے کیا یکدم چینجز آ گئیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ اتنا ریئیکشنری پرائڈ اینڈ پروڈنس اینڈ پراؤڈ ریئیکشنز کے اوپر آ گیا۔ تو یہ اس ایلیمنٹ کو صرف اس پرسپیکٹو میں نہیں دیکھا جا سکتا کہ گویا ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے یا کوئی ایسی چیز آ گئی، مال و دولت آ گیا جس کی بنیاد کے اوپر یہ سڈن چینجز پہ آ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا جو بظاہر ان کی وہ دکھ رہی ہے۔ ہاں، ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر یہ ایلیمنٹس کریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ کنڈیشنز جو ہیں پھر وہ بیہیویئرل ایب نارملٹیز میں آ جاتی ہیں۔ لیکن بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ جب کبھی کسی کے بارے میں اسسمنٹ کریں تو خود کو اس کے پرسپیکٹو ویو میں بٹھانا ہوگا، کیونکہ آپ اس کی جگہ ہوتے اور آپ اس فتح سے ہمکنار ہوتے، اور آپ کو روزانہ ہر مومنٹ، ہر گھنٹے ایک آدمی بیل بجا کر آپ کا انٹرویو لیتا، ایک آدمی گزرتے ہوئے آپ کو روکتا، ایک آدمی آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی کوشش کرتا۔ لوگوں کی طبیعتیں لانگ ٹرم کسی اینگل پہ چڑھی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں مسلسل۔ ان طبیعتوں میں ایک دم سے جب یکلخت چینجز لانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں تو پھر آدمی الجھتا ہے۔ ایک طبیعت آئسولیشن میں، اکیلے محنت کرتا تھا آدمی، اکیلے آتا تھا، اکیلے جاتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتا تھا۔ اب ایک دن گزرا، اور اس دن کے بعد سے آج لوگ آپ کو ایک منٹ کا ٹائم نہیں دے رہے کہ آپ اٹھ سکیں، بیٹھ سکیں، سوچ سکیں۔ جہاں گزرتے ہیں وہاں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ سے انٹرویو لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح کی ایلیمنٹس کو پوچھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک تھکاوٹ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو روڈ بیہیویئر کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ روڈنس اس تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ایک ہو سکتی ہے جو مسلسل ان کے اوپر یہ
لدی ہوئی ہے پچھلے جس دن سے وہ جیتے ہیں. تو میرے خیال کے اندر اس میں تھوڑا سا لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پرسپیکٹو ویژن کو جو ہے بدلیں, اور اس انداز میں سوچنا کہ غالباً ان پیسے آنے کے بعد یہ چینجز ان میں آ گئی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں ہوتا. ہاں, دیر آر تھنگس جو بیماری کی صورت اکثر ایک ڈیزیز لیتی ہیں, اور اس کو ہماری میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ سڈن ویلتھ سنڈروم. اس سڈن ویلتھ سنڈروم کے اندر اس کی جیسے ہی پیسہ انسان کے پاس آتا ہے, اس میں تھوڑی ایموشنل, سوشل, سائیکولوجیکل امپلیکیشنز اور اس کی چینجز ہوتی ہیں جو فائنینشیل اسٹیٹس کے بعد آتی ہیں. تو اس میں خالی یہی نہیں ہوتا کہ وہ گرینڈیور نارسسزم کی طرف چلا جائے, یا وہ کوئی ایسا فیل کرنے لگے کہ جس کے اندر بی لٹل کرنے لگے لوگوں کو. تو ایسا نہیں ہوتا. بعض کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں آئیڈینٹی کرائسس کا ایلیمنٹ چیلنج ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لو سوشو اکنامک ایلیمنٹ سے مڈل کلاس کے اندر آتا ہے, اور مڈل سے ایک دم سے ہائی پروفائل کے اندر چلا جاتا ہے. تو وہ آئیڈینٹی کرائسس کے اس کو مکس اینڈ میچ کرنا اور ایک بیلنسنگ سسٹم کے اندر جانا, تو یہ ٹائم ٹیک کرتا ہے. تو آدمی اس اسپین آف ٹائم میں سیکھتا ہے کہ میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کس سے کیسے بات کرنی ہے, کیسے اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے, جانا ہے, آنا ہے. بات یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو ایک پیسج آف ٹائم کے بعد جو ہے آدمی سمجھ پاتا ہے. خیر, ریگارڈلیس, یہ جو سڈن ویلتھ سنڈروم ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ لیڈ کرتے ہیں اس کو ٹوورڈس کہ یہ اس خاص قسم کی سائیکولوجیکل بیماری کے اندر وہ ہے. اس میں سوشل آئسولیشن ہے, فیئر آف لاس اور تھیفٹ ہوتی ہے, گلٹ اینڈ انزائٹی ہوتی ہے, فیملی کانفلکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر, آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں, امپلسو ڈیسیجنز ہوتے ہیں, سبسٹنس ابیوز ہوتے ہیں, فلانتھروپک کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ ابھی میں نے کیا کیا, ریلیشن شپ اسٹرینز ہوتے ہیں اس کے اندر, ایموشنل ڈسکنیکشنز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بہت ساری ایلیمنٹس ہیں جو اس آدمی کی پرسنالٹی کو اور ٹریٹس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ججمنٹل ہو کر اس کو مختلف چیزوں کے اوپر کہنے لگتے ہیں کہ جناب یہ تو پہلے تو غریب تھا یا الٹریٹ تھا اور پور تھا, اور ابھی یہ بیہیویئر ایسے ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ صاحب پہلے بھی اچھے خاصی 18 گریڈ کے اوپر تھے اور اپنی ارننگ وہ کر رہے تھے. وہ یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو انیشیل پریزنٹیشنز دی گئیں وہ اس طرح کی دی گئیں کہ غالباً وہ نہ انہوں نے کوئی چیز دیکھی اور نہ ہی کوئی چیز کھائی, بلکہ وہ ایک گاؤں کے ایک ایسے آدمی تھے کہ ان کے پاس ورزش کرنے کی جگہ نہیں تھی, جبکہ یہ سب غلط تھا اور ایک غلط پینٹ کی گئی پکچرز جو ہیں. تو میری نظر کے اندر ان کا جو یہ بیہیویئر ہے وہ فی الوقت جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن اس کے اندر فیز کے اندر ہے, اور جو بظاہر ان کا ایٹیٹیوڈ ایگریسونیس کی طرف یا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈس خاموشی یا آئسولیشن کی طرف ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہی از ٹیکنگ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ, اور اس ٹرانسفارمیشن کے پیریڈ کو وہ بیسکلی برابر کر رہے ہیں جس کے اندر ایک آپ لو کیڈر سے ہائی کیڈر کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہ عین ممکن ہوتا ہے کہ جو شخصیت ہے انسان کی وہ ایگزیبیشن ایسی کرے جس میں وہ روڈ بیہیویئر, رتھلیس بیہیویئر دکھے اس کا, یا اس کے اندر کچھ گرینڈ ایٹیٹیوڈ اس میں وہ شو آف ہو, یا نارسسزم کی کوئی کیفیت دکھے اس کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ ریئلسٹک ہوں اور اس کو ٹائم دیں تاکہ وہ اپنے اس فیز کو پراپرلی انٹرفیس کے ذریعے کوپ کر سکے. تھینک یو ویری مچ.